بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کا جو اسٹینڈ آف ریسنٹلی گوئنگ آن ہے ان دا پرشین گلف، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اسٹینڈ آف امریکہ کی طرف سے کوئی ڈیفینسو ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے یا ایک آغاز ہے اوفینسو لانچ کرنے کے لیے ایران کے خلاف، یا یہ صرف نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے تھوڑے سے عرصے میں امریکن وار فیئر کا آپریٹرز گلف ایریا میں اور عربین سی میں بھیجا گیا، جس میں نیول فلوٹیلا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن ہے along with 3 ڈسٹرائرز، اور پیٹریٹ میزائل کی بیٹری ہے، اور B-52 بامبرز کی لینڈنگ ہے قطر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہا گیا، جس پوائنٹ کی بیس پر اور جس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا، کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک تھریٹ فیل کر رہا ہے ایران کی طرف سے کہ وہ اس کی پوزیشنز پر اور اس کی جو گلف میں انٹرسٹ ہیں اس پر اٹیک کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا بیان آیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ایران پلان کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس پر اٹیک کرنے کے لیے یا پلان نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایسا سوچنا کہ ایران یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرسٹ کے خلاف وہاں کوئی اٹیک کرے گا، دس از اے نان سینس۔ اور اس کے بعد جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے اور جو مشن ہے وہ اکمپلش ہو چکا ہے، کہ ہم نے ایران کا جو تھریٹ تھا ٹو اٹیک امریکن انٹرسٹ ان دا ریجن، اس کو ہم نے ختم کر دیا، اس کے کوئی چانسز نہیں رہے۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہ یہ کہ برنی سینڈر، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہیں فرام ود ان دا کنٹری، انہوں نے کہا کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی موجودہ پالیسی کو مناسب سے نہیں سمجھتا، ایران کے ساتھ جنگ کسی صورت بھی امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگی۔ اور اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے جب امریکہ نے ویتنام وار میں حصہ لیا تو اس وقت بھی میں نے امریکن پالیسی کو کرٹیسائز کیا کہ دیٹ از ناٹ دا سلوشن۔ پھر جب امریکہ نے عراق میں اٹیک کیا صدام حسین کو ٹاپل کرنے کے لیے، اس کے خلاف بھی میں نے کہا، اور میں اب پھر کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو offensive لانچ ہو رہا ہے، پلان ہو رہا ہے، یہ بھی امریکہ کی انٹرسٹ میں نہیں ہوگا۔ اور جب جو ہارڈ لائنر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جب انہوں نے برنی سینڈر کو کرٹیسائز کیا کہ یو آر ٹاکنگ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، تو اس نے کہا آئی ایم فرم آن مائی اسٹینڈ اینڈ آئی ول ناٹ اپالوجائز واٹ آئی ہیو سیڈ۔ اس نے کہا جو بہترین حل اس ایشو کا ہے وہ ایک پیسفل نیگوشیشن کے ذریعے ہے۔ اب دیکھیں ایشو کیا تھا۔ بنیادی طور پر جب 2015 میں ایرانین نیوکلیئر پروگرام پر ایک ڈیل ہوئی اوباما کے دور میں، وہ یہ تھی کہ ایران نیوکلیئر بام بنانے کا جو پروسیس ہے اس کو ابنڈن کر دے، لیکن سول پرپسز کے لیے یورینیم انریچمنٹ اور باقی کنسرن جو ایٹامک ڈیولپمنٹس پروجیکٹس ہیں اس کو وہ جاری رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ یورپین کنٹری سے ہیلپ بھی لے سکتا ہے۔ اور یہ جب ڈیل کنکلوڈ ہوئی تو اس میں آل 5 پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی کونسل شامل تھے، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس اور جرمنی۔ تو یہ ڈیل ہوئی اوباما کے دور میں، اینڈ دس واز گوئنگ آن ویری سکسیسفلی، اور ایران جو ہے یہ انڈر آبزرویشن بھی تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے۔ لیکن یہ 2018 کی بات ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ڈیل سے باہر آ گئے، اور انہوں نے یہاں تک تھریٹ کیا کہ انہوں نے وہ 7 ممالک جن کو یہ تھوڑی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ایران سے آئل امپورٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی امپورٹ ایران سے آئل کی بند کر دیں، ورنہ وہ یہ جو ویور دیا گیا تھا ری امپوز کر دے گا سینکشنز کو، یہ انہوں نے وارن کیا ان کو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ویور گرانٹ کیا گیا تھا اس میں جو امپورٹنٹ 5 اس کے کنٹریز تھے وہ چائنا، انڈیا، ٹرکی، جاپان اور ساؤتھ کوریا شامل تھے۔ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امریکہ کی انٹرسٹ کیا ہیں، امریکہ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ امریکہ نے اتنا بڑا وار آپریٹس وہاں بھیجا تو اس کے کیا آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں؟ تو جو زمینی حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر میں صرف جانا چاہتا ہے، کوئی اوفینسو لانچ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ چند ایک انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں امریکہ کی طرف سے کوئی سٹرونگ ریٹیلیشن یا رسپانس نہیں آیا۔ مثال کے طور پر انہی دنوں میں جب 4 آئل ٹینکرز کے ساتھ سیبوٹیج کا واقعہ ہوا ان دا گلف عمان، تو اگینسٹ دا ان آئیڈینٹیفائڈ اینیمی، جبکہ کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے تھا، تو اس کے خلاف کوئی اوفینسو لانچ نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، جب ریسنٹلی عراق میں امریکن ایمبیسی کے قریب ایک راکٹ فائر ہوا تو بھی سٹرونگ ریٹورک کے علاوہ کوئی امریکہ کی طرف سے ریٹیلیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ امریکہ از ناٹ سیریس ٹو فائٹ اے فل وار ود ایران، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جو اوورآل ٹروپس وہاں ڈپلائے ہوئے ہیں وہ صرف 1500 کے قریب ہیں، اور اتنے سمال نمبر سے امکان نہیں ہے کہ ایک فل فلیجڈ وار وہاں ہوگی۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ایران کو انڈر پریشر رکھنا مقصود ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کو اور ایکٹیویٹیز کو انکریز نہ کرے، پرٹیکولرلی جو اس کے الائز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ کے خلاف کوئی ایسی مزید ایکٹیویٹی کو آگے نہ بڑھائے، یو اے ای ہے، اسی طریقے سے یمن میں حوثی کے حوالے سے کچھ کرٹیل کرے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اٹ از ویری مچ پریزنٹ ان دا گلف، اٹ از ویری مچ انٹرسٹڈ ان دا گلف پالیٹکس، particularly in the background of Chinese expanding influence in the region۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا نے سری لنکا کی جو ہیبن ٹوٹا پورٹ ہے، جس کو 99 ایئرز کے لیے لیز پر لے لیا ہے، وہاں گویا کہ انڈین اوشن میں ایک بہت بڑا اس کا بیس بن گیا ہے۔ اور نمبر 2، گوادر میں چائنا کی پریزنس ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جبوتی میں چائنا کا فرسٹ جو اوورسیز ملٹری بیس بنا ہے جو کہ ریڈ سی کی انٹرنس پر ہے، اور اس طریقے سے جو چائنا کا ایک انفلوئنس کریٹ ہو رہا تھا وہ اس کے پیرالل بتانا چاہتا ہے کہ آئی ایم اسٹل دیئر and I am very much strong there. I have the capability to operate in the region. It is quite obvious United States wants to please Saudi Arabia and strengthen Israel as well by putting down the Iran, by increasing pressure on Iran. ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں جو اوباما دور کا ڈیل 2015 میں تھا ایران کے حوالے سے، that is the best deal، اور اس میں the Bernie Sanders present advice to the present regime of United States that stand high. In line with that, I have observed that President of United States, while his visit to Japan, he has categorically said that nobody wants terrible things happen, especially me. تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is a psychological warfare and nothing serious or hot is going to happen in the region. Thank you very much. God bless you.